یہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں مبینہ طور پہ اور جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں مبینہ طور پہ، تو یہ دونوں اطراف سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ دونوں طرف سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا فقدان ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے عقل اور استدلال۔ ایک طرف بندوق کے ذریعے چیز نافذ کی جاتی ہے، دوسری طرف اپنے آباء، اپنی روایت، اپنی اجتماعی بصیرت، اجماع امت کے زور پر بات منوائی جاتی ہے۔ دونوں طرف وہ ایک ہی طرح کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری جو سوچنے سمجھنے والی، خاص طور پہ جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور صحافی برادری میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ہماری ریاست، اور جب میں ریاست کہتا ہوں تو میری مراد اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان دونوں سے، انہوں نے مذہب کو گاہے بگاہے اپنے سیاسی فائدوں کے لیے استعمال کیا۔ اس سے آپ ایگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے؟ یہ تو امر واقع ہے، روز روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے، اظہر من الشمس بات ہے، بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے، گلی کوچوں میں یہ حقیقت مبرہن ہے، عالمی سطح پر ایک سچائی بن چکی ہے، اس کے لکھے ہوئے ایویڈنسز بھی موجود ہیں، اس کی دیکھی ہوئی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور اس کے زمینی حقائق تو روز ہمارے گلی بازار میں رقصہ ہوتے ہیں کہ کیسے مذہب کی بنیاد کے اوپر ہماری وہ طاقت کے مراکز جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان نظریاتی لوگوں کو استعمال کریں گے اپنے مقصد کے لیے، اور سوئچ آن اور سوئچ آف کی طرح جب یہ استعمال ہو جائیں گے آف کر کے بٹھا دیں گے۔ ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں، پاکستان کے آغاز سے لے کے آج تک یہی کچھ ہوتا چلا آیا ہے۔ ہم نے تو 2004-05 کے بعد شعور کی آنکھ کھولی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کیسے ہمارے مدرسوں کے اندر، کیسے ہمارے دینی درسگاہوں کے اندر لوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا، وہ کشمیر بھیجے جاتے تھے، وہ افغانستان بھیجے جاتے تھے، بسیں بھر بھر کے جاتی تھی، کیسے ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ اللہ کے دین کی نصرت کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے قریب عہد کی تاریخ سب کچھ بتاتی ہے، یہی کچھ ہم نے 80 کی دہائی میں کیا۔ اس کے بعد زمین پر آپ دیکھیں کیسے ہم نے مذہب کے نام پر ان سیاسی حکومتوں کو جن سے ہمیں اختلاف تھا ان کو گرانے کے لیے کیا کیا ہم نے کیا۔ ہم نے نہیں دیکھا فیض آباد دھرنے میں کیا ہوا، کون لوگ آئے، کیسے وہاں پر پہنچے۔ آج بھی آپ دیکھیے ان کی جو تعداد بتائی جاتی ہے، ذرا حقیقت کی سطح پر اتر کر اگر ریاست کی جو مشینری ہے وہ ان کا مقابلہ کرے تو یہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ آپ خود دیکھیے کہ خود ان انتہا پسندوں سے ریاست نے لڑنے کا فیصلہ کیا ضرب عزم میں، اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا ان کو۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کے وہ طاقت کے مراکز جو یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ان کا حق ہے اور وہ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ ان مذہبی قوتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک نظریہ رکھتے ہیں، وہ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں آپ امن کی طرف آئیں، تو پھر ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ امن تمہیں آج ہی یاد آیا ہے، یہ کل دوسرے کے خلاف لڑتے ہوئے امن یاد نہیں آیا تھا۔ تو یہ وہ ہمارے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک آج اس جگہ تک پہنچ چکا ہے۔ حسن بھائی، چند آخری سوال، یہ کیونکہ آپ نے یہ بات کی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ تاریخ کے طالب علم بھی ہیں۔ یہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں مبینہ طور پہ اور جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں مبینہ طور پہ، یہ کوئی ایک بات تو نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ آج پہلی بار ہو رہا ہے، یہ بار بار ہوتا جا رہا ہے، تو یہ دونوں اطراف سمجھ کیوں نہیں رہے کہ اس سے کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکل رہا؟ اس لیے کہ دونوں طرف سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا فقدان ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے عقل اور استدلال۔ ایک طرف بندوق کے ذریعے چیز نافذ کی جاتی ہے، دوسری طرف اپنے آباء، اپنی روایت، اپنی اجتماعی بصیرت، اجماع امت کے زور پر بات منوائی جاتی ہے۔ دونوں طرف وہ ایک ہی طرح کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دو مختلف لوگ نہیں ہیں، یہ دونوں اپنے سانچوں میں ایک ہی زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق جو کچھ یہ سمجھتے ہیں وہی حقیقت ہے، اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اتنی واضح حقیقتوں کے باوجود ان کو بھی یہ پتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ کیوں بار بار استعمال ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس طاقت کو استعمال نہ کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کو استعمال نہ کریں۔ تو دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جب کوئی استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے۔ وہ قیمت محض پیسوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ کوئی یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دین کو بیچا جا رہا ہوتا ہے،
پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان مقاصد کو نافذ کرنے کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ آج جو آپ کو آپ کے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ نکاح نامے سے پہلے بھی آپ نے ایک فارم بھر کے دینا ہے کہ میں تو ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، اور ہر جگہ پر آپ نے کلمے لکھنے ہیں، اور جہاں یہ کیا ہے، یہ سب کچھ وہ قیمت ہے جو ہماری ریاست ان چیزوں کی چکاتی ہے۔ یہ جو لوگوں کو پھر جیلوں میں پکڑ کے ڈال دیا جاتا ہے اور 10 20 سال توہین رسالت کے محض الزام میں وہ جلتے سڑتے ہیں جیلوں میں، یہ وہ قیمت ہے جو پھر ہماری قوم اور ہمارا ملک ادا کرتا ہے۔ تو جب استعمال ہوتے ہیں مذہبی لوگ، تو اس سے معاشروں کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں اسی کی فصل کاٹی جا رہی۔